حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناظر دیکھے ان میں سے ایک یہ تھا سود خور کے بارے میں کہ اس کا پیٹ بڑھا ہوا تھا اور اتنا بڑھا ہوا تھا کہ اس کے اندر سانپ اور بچھو اندر دکھائی دیتے تھے۔ ایک تو برج کی طرح تھا اور پھر شیشہ محسوس ہوتا تھا، اندر پتہ چلتا تھا یہ سانپ ہیں اور یہ بچھو ہیں، اور اتنی تعداد کے اندر ہے کہ وہ پیٹ کا بوجھ جو ہے وہ سنبھال نہیں سکتا، بار بار گرتا ہے، بار بار پیٹ کے بل گرتا ہے، اور ایسی ڈرونی شکل والے گھوڑے آتے ہیں اور اس کو روند کے چلے جاتے اور وہ چیختا ہے، چلاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر افسوس فرمایا۔ اس کے بعد آگے چلے، دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے منہ اونٹوں کی طرح ہیں، بڑے بڑے منہ ہیں، اور ملائکہ فرشتے ان کے منہ کو چیر کر پھاڑ کر اندر انگارے ڈالتے ہیں۔ ایسا بھیانک ناک آپ نے جب انجام دیکھا تو حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ یتیموں کا مال حق کھانے والے لوگ ہیں۔ آج تو کھا لے گا، دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 60 سال 70 سال، لیکن قیامت تک رہنا وہ بڑی لمبی زندگی ہے۔ قبر میں جب جائے گا تو پھر قیامت تک کی زندگی ہے، تو یہ عذاب اس کو ہوتا رہے گا۔ پھر محشر کی سختی الگ، جہنم کا عذاب حساب کتاب کے بعد الگ، یہ تو برزخی حالات ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر اور دیکھا، کچھ عورتیں الٹی لٹکی ہوئی ہیں، چھاتی کے بل لٹکی ہوئی ہیں، فرشتے کوڑوں سے مار رہے ہیں اور وہ بھی چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں۔ تو حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ بدکار عورتیں تھیں جو عام ہوئی پڑی ہیں۔ تو فرمایا یہ سزا بھی ان کو ہمیشہ کے لیے ملتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک اور منظر دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے ہی پہلو کا گوشت کھائے جا رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ آج جو غیبت عام ہوئی پڑی ہے، اس کے بعد کوئی حال وال نہیں، کوئی چارہ ہی نہیں، کوئی بچتا ہی نہیں، نہ سننے کو نہ کہنے کو۔ اس کے اندر تو یہ خوبی پائی جاتی ہے، ہم تو اسی کا تذکرہ کریں، یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں وہ خوب برائی نہ ہو، پھر اگر کہیں تو وہ تو تہمت ہے، اس کی سزا ہے، پھر غالباً 80 کوڑے ہیں۔ تو یہ غیبت کرنے والوں کو یہ سزا ملے گی کہ اپنے پہلو کا گوشت، جیسے ایک جگہ آتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اندھا گوشت چھوڑ دے اور مردہ بھائی کا گوشت کھائے، یہ کون سا عقل مند شخص ہوگا؟ تو اپنا ہی گوشت کھا رہے ہوں گے۔ اور دوسری سزا یہ بھی ہوگی کہ ان کے منہ کو کینچیوں سے کاٹا جاتا ہوگا، کینچیوں سے اس کے منہ بھی کٹ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جب وہ اپنے پہلوں کا گوشت بھی کھا رہا ہے، یہ سزا ہے غیبت کرنے والے، اور یہ ہمیشہ رہے گا اس میں۔ گپ شپ کے طور پہ آپ تو یہ عام ہوئی پڑی ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا۔ چلتے چلتے پھر ایک اور منظر سامنے آیا، اور وہ یہ کہ ایک عورت خوبصورت شکل میں زرق برق لباس پہن کے، چہکتے مہکتے کپڑے پہن کے سامنے آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی، چہرے مبارک کو پھیر لیا۔ تو حضرت جبریل نے خوشی کا اظہار فرمایا یہ دنیا تھی جو خوبصورت شکل میں انسان کے پاس آتی ہے، انسان خوش ہو کے اس کا استقبال کرتا لیتا، لیکن آپ نے اسے قبول نہ فرمایا، آپ نے چہرے کو پھیر لیا۔ بہت اچھا کیا آپ نے، یہ دنیا کی زہری زیب و زینت ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، ڈرونی شکل ہے، بڑھیا کسی ہے، چہرہ سیاہ ہے بالکل۔ تو آپ نے اس کی طرف بھی توجہ نہ فرمائی، تو پوچھا یہ کیا تھا، یہ کون تھا؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ یہ اصل صورت تھی دنیا کی، اصل صورت یہ ہے اس کی۔ جیسے آتا ہے نا کہ ایک جزیرے میں انسان کھڑا ہو، جزیرہ کہتے ہیں جیسے تھوڑے سے مطلب کافی سارے پانی کے اندر تھوڑا سا راستہ ہو، اور وہیں پہ جا کے انسان ادھر ادھر سے پانی کو دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو ایک مگر مچھ بیٹھا ہو اور اس کا نیچے والا جبڑا نیچے ہو اور اوپر والا اوپر ہو، نیچے والا پانی کے اندر ہو اور اوپر والا پانی کے اوپر ہو، انسان اس کے اوپر جا رہا ہے، اوپر والے جبڑے پہ، اور وہ سمجھتا ہے یہ جزیرہ ہے اور خوش ہو رہا ہے، مناظر دیکھ رہا ہے، میں جزیرے میں گھوم رہا ہوں۔ اصل میں دیکھو تو وہ کھڑا کس پہ ہے؟ مگر مچھ کے منہ کے اوپر کھڑا ہے، اور وہ خطرناک ہے۔
تو فرمایا دنیا کی مثال بھی یہی خطرناک ہے، انسان خوش ہوتا ہے ظاہری زیب و زینت کو دیکھ کے، اصل کیا ہے کہ اس سے دل نہ لگا، اس سے محبت نہ کرے، اور یہ ڈرونی شکل کی ہے، اور یہ اگر اس میں لگ گیا، اس کی محبت دنیا کی آ گئی دل میں، تو پھر یہ انسان سمجھو اس کو لے ڈوبے گی۔ جیسے کشتی پانی کے اوپر چلتی رہے تو ٹھیک ہے، اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر وہ کشتی کو لے ڈوبے گی۔ تو اگر دنیا دل کے اندر آ گئی تو پھر یہ انسان سمجھو ڈوب گیا۔ تو دنیا کی محبت نہ ہو، صرف یہ ہو کہ یا اللہ بس ہماری جو ہے وہ ضرورتوں کو پورا فرما، برکت نصیب فرما، اس میں یہ دعا ہو، کثرت نہ ہو، بس اس میں برکت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دنیا کا یہ منظر دیکھا، اور ایک اور دیکھا، ایک بوڑھا شخص بائیں طرف آیا، آپ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی، ایک بوڑھا شخص بائیں طرف آیا، آپ نے اس کی طرف بھی توجہ نہ فرمائی۔ حضرت جبریل سے پوچھا یہ کیا منظر تھا؟ تو کہا کہ جو دائیں طرف آیا تھا یہ یہودیوں کا دین تھا، آپ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی، اچھا کیا۔ اور جو بائیں طرف آیا وہ عیسائیوں کا، نصرانیوں کا دین تھا، آپ نے اس کی طرف بھی توجہ نہ فرمائی۔ تو اب جو ہے جو دین ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلامی، اسی کو قبول کرنا ضروری ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، جو اس دین کے علاوہ کو تلاش کرتا ہے، فرمایا وہ حق پہ نہیں ہے۔ اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو وہ بھی حضور کے امتی بن کے آئیں گے۔ جس وقت تھے اب وہ چلے گئے تو ان کی نبوت بھی ختم، ان کی کتابیں بھی ختم، نبوت کا وقت تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک کے لیے آئے ہیں، تو اب ان کی نبوت کو تسلیم کرنا، ایمان لانا، یہ ہے حق بات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے یہ بھی منظر دیکھا تھا کہ ادھر سے بھی کچھ لوگ آئے، ادھر سے بھی کچھ لوگ آئے، یہ یہودیوں کا دین ہے اور وہ جو ہے وہ نصرانیوں کا ہے، فرمایا اس کی طرف بھی آپ نے توجہ نہ فرمائی، تو بہت اچھا کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے منظر دیکھے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھے، تو جو آپ نے جو فرمایا وہ حق ہے، سچ ہے، اس پر یقین رکھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام پر آ جانا اور اس پر قائم رہنا استقامت کے ساتھ، یہ ہے اصل زندگی، اور یہی ہے اس کا مقصد۔ مطلب دنیا آخرت اچھی بن جائے، وہ کیسے ہوگا؟ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت پر آ جائیں۔ تو اللہ سے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔